السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب صحت کے ساتھ اور ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ صحت مند اور ایمان کی اچھی حالتوں میں ہی رکھے۔ آج کل جو ہماری حدیث کا ٹاپک چل رہا ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے۔ میں آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور خود سننے کے بعد دوسروں کو ضرور بتا رہے ہوں گے۔ ضرور پلیز شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اسلامک معلومات بھی ملے اور آگے بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ دین پھیلے۔ تو آج کا ہمارا حدیث کا ٹاپک ہے قرآن کو یاد رکھنا۔ ان ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیلا من الابل فی عقولها۔ کتاب فضائل القرآن 5033 صحیح بخاری۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بار بار پڑھتے رہو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ یعنی قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کا اپنی رسی تڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جلدی ہمیں مطلب ہم اگر قرآن کو ریوائز نہیں کریں گے تو ہمیں یاد نہیں رہے گا۔ تعاہدو کے معنی ہے جو اس حدیث میں لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے حفظ کرنا۔ تعاہدو کے معنی بار بار پڑھنا، سستی چھوڑنا۔ قرآن کو یاد رکھتے ہیں قرأت اور قیام کے ذریعے قرآن کی حفاظت کریں۔ قرآن کو ہم حفظ کر لیتے ہیں لیکن حفظ کرنے کے بعد اگر اس کو یاد نہیں رکھا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے اس میں اونٹ کی مثال دی گئی ہے۔ اونٹ جو ہے نا وہ جب بھاگ جائے تو پکڑا نہیں جاتا، سب سے تیز بھاگتا ہے۔ دوسرے گھریلو جانوروں کی نسبت اونٹ زیادہ تیزی سے بھاگ جاتا ہے اور پھر ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس لیے اس میں قرآن کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اونٹ کی مثال دی گئی ہے۔ اگر قرآن کو آپ لوگ یاد تو کر لیا لیکن اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی بھولے نہ، ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو وہ کیسے ہوگی؟ قرأت اور قیام کے ذریعے۔ قیام مطلب نمازوں میں آپ ڈیوائیڈ کریں، یعنی اپنی 5 وقت کی نمازوں میں یہ ڈیوائیڈ کر لیں کہ ہم نے قرآن کو کون سی فرض کریں آپ کو 5 صورتیں یاد ہے تو ہر نماز میں صورت کو پڑھ لیں، ایک صورت کو پڑھ لیں۔ اس طرح سے اپنی یاد کی ہوئی صورتوں کی حفاظت کریں اللہ کی مدد سے، اور روٹین بنا لیں کہ نمازوں میں اپنے قرآن کو تقسیم کر لیں۔ اگر روٹین میں نہیں رکھیں گے تو نہیں یاد رہے گا، دہرائی کرنا بہت ضروری ہے، پھر انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ دیکھیں ترتیب کسی بھی چیز میں ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، ضرور ترتیب جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ حفظ کر کے سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے، جیسے اگر کسی بچے نے حافظ قرآن ہے، اگر اس نے اس کی رویہ نہیں نہ کی یا آگے اس کو نہیں سنبھال سکا تو اس میں 3 لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے، والدین، استاد، شاگرد۔ دیکھیں والدین بھی بہت محنت کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، استاد بھی محنت کرتا ہے اور شاگرد خود بھی محنت کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو یعنی اس کی حفاظت نہیں کر پاتا، اس کو ریوائز نہیں کر پاتا اور وہ بھول جاتا ہے تو پھر تینوں کی یعنی والدین، شاگرد، استاد تینوں کی ہی محنت رائے گاں جاتی ہے۔ تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم جتنا بھی قرآن حفظ کیا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور کیسے اپنی نمازوں میں اس کو تقسیم کر لیں، روز کا روز کر لیں کہ اچھا جو حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہر رمضان میں پورا ایک دورہ قرآن کرتے ہیں اپنے حفظ کا، لیکن اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں قرآن بھولے نہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔